إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 16 ستمبر 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 268 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الروم کی آیت نمبر 8 سے آنورڈ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پچھلی دفعہ اس سورت کے تعارف میں ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو سورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یعنی فزیکل فینامنا آف نیچر، قانون قدرت، ان کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والی سورت ہے. قرآن حکیم میں ٹاپ آف دا لسٹ 2 صورتیں ہیں جن میں التذکیر بآلاء اللہ ہے. التذکیر بآلاء اللہ کہتے ہیں اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسانیت کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. اور ٹاپ آف دا لسٹ وہ 2 صورتیں ہیں، نمبر 1 سورۃ النحل اور نمبر 2 سورۃ الروم، جو اب ہم پڑھ رہے ہیں. تو آج امید تو ہے کہ انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی قدرت کی نشانیاں کمبائنڈ فارم کے اندر، جو باقی صورتوں میں سکیٹرڈ فارم میں موجود ہیں، اس صورت کے اندر آپ کو نظر آئیں گی. اور اس کا مرکزی ٹاپک ہی التذکیر بآلاء اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت، اس کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو یاد کروا کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یتفکروا فی انفسہم. کیا ان لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا اپنی جان میں، اپنے جی کے اندر؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ ہے وہ نہیں پیدا کیا مگر الحق، یعنی با مقصد، پرپزفل، یعنی اس کا ایک مقصد ہے. وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور یہ تمام چیزیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کی گئی ہیں. یعنی کائنات میں ہر مخلوق کو موت آنی ہے، چاہے وہ زیرو ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، جاندار ہوں، بے جان ہوں، سب کے سب جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو با مقصد پیدا کیا ہے. اور وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک خاص مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اپنے رب سے ملاقات کی ہی منکر ہے. یعنی خدا کو ماننا کافی نہیں ہے
بلکہ اس چیز کا یقین کامل کرنا کہ ہم نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اور اس پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس لیے قرآن حکیم میں شروع میں یہ بات آئی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا یقین ہوتا ہے جو لوگ بات ماننے والے ہیں ان کو، باقی چیزوں پر ایمان ہے اور آخرت کا یقین کامل، اس کے بغیر انسان کا قبلہ درست ہی نہیں رہ سکتا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت کر کے نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھتے کہ ان سے جو آگے لوگ گزر چکے ہیں، اگلی اقوام جو گزر چکی جو ان سے پہلے تھی، ان کا کیا انجام ہوا۔ کانوا اشد منہم قوہ، وہ طاقت میں ان سے بڑھ کے تھی، یعنی مشرکین عرب سے بڑھ کر، وآثاروا الارض وعمروها، اور انہوں نے خوب زمین میں بھی ہل چلایا تھا، خوب کھیتی باڑی بھی کرتے تھے اور انہوں نے آباد بھی کیا اس زمین کو، اکثر مما عمروها، اس سے بڑھ کر جتنا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان تمام لوگوں کے پاس بھی ان کے وقت کے رسول جو ہے وہ دعوت حق لے کر آئے روشن نشانیوں کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ کی یہ شان نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، اور اس کے بعد پھر برائی کرنے والوں کا کتنا برا انجام ہوا، ان کذبوا بآیات اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اس کے ساتھ استہزاء یعنی مذاق کیا کرتے تھے۔ یعنی اس میں دھمکی ہے کہ اے مشرکین عرب، تم سے بڑھ کر جو قومیں اسٹیبلش تھیں، جنہوں نے زمین میں کھیتی باڑی کی، زمین کو آباد کیا، جب انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ کر رہا، تم پہ بھی عذاب آ جائے گا اگر وقت کے پیغمبر کی بات کو نہیں سنو گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ عذاب آیا غزوہ بدر کی شکل میں، غزوہ خندق کی شکل میں، اور الٹیمیٹلی عذاب مشرکین عرب پہ غزوہ حنین کی شکل میں آیا۔ لیکن اس دفعہ سنت اللہ کی یہ ٹھہری کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں، سورۃ الانفال کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس امت کے کیس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب استحصال قتال اور جہاد کی شکل میں مسلط ہوگا کافروں پر، جس طرح کہ اگلی امتوں پر جو عذاب استحصال ہے وہ چنگھاڑ کے ذریعے، طوفان کے ذریعے اور اسی طریقے سے پتھروں کی بارش کے ذریعے، غرق کرنے کے ذریعے آتا تھا، اس امت کے کیس میں وہ عذاب استحصال صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تلواروں کے ذریعے مسلط ہوا مشرکین عرب پہ۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت۔ اور دوسری خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ اگلے انبیاء کی طرح ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا نہیں ہے، یعنی مردوں کو زندہ کرنا یا عصا کو اژدہا بنا دینا۔ اس قسم کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصی ہیں، میں نے ان پہ پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 131C، 17 معجزات بخاری اور مسلم سے بیان کیے۔ لیکن جو دعوی نبوت والا معجزہ ہے وہ ہے القرآن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی ڈیفرنٹ ہے اپنے موڈ کے اعتبار سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین پر عذاب استحصال کا موڈ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے اگلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے منکرین کے برعکس۔ اس لیے میں نے اس پہ لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ اللہ يبدأ الخلق ثم يعيده، اللہ ہی ہے جو ابتدا میں چیزوں کو پیدا فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے، یہ کوالٹی کسی اور کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض ہے، کریشن ایکس نہیلو کرنے والا، عدم محض سے وجود بخشنے والا۔ جہاں تک تعلق ہے تخلیق کا وہ انسان بھی کرتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ کریشن ایکس نہیلو نہیں کر سکتا، عدم محض سے وجود نہیں کسی چیز کو بخش سکتا۔ کسی درخت کی لکڑی کو کاٹ کے اس سے کرسی یا ٹیبل بنا لیا جائے گا،
تخلیق ہے انسان کی، لیکن درخت نہیں گمرا سکتا. یہ کریشن ایکس نہیلو ہے، عدم محض سے وجود بخشنا. کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اس کو پیدا کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے. اسے کہتے ہیں ابداع. بدیع السماوات والارض، موجد ہے زمین و آسمان کا. اور اسی سے وہ لفظ نکلا ہے بدعت. بدعت اس کو کہتے ہیں جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو، بالکل نئی چیز کو ایجاد کی جائے، وہ دین کے اندر بدعت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی ہے جو پہلی دفعہ بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی چیز کے ایگزسٹ کیے ہوئے مخلوقات کو پیدا کرتا ہے. ثم یعید، اور پھر دوبارہ بھی پیدا کر دے گا. یعنی مرنے کے بعد جب سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، قیامت میں جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے پیدا کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں لوٹ کے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن پھر مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی. یعنی دنیا میں بھی اپنے آپ کو دھوکے دے کر انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے گیون سرکمسٹانسز بڑے اچھے دیے ہیں، تو امید ہے کہ آئندہ بھی معاملات آسان ہو جائیں گے. اور ہر ایک نے کوئی نہ کوئی امید باندھی ہوتی ہے کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ، کسی نہ کسی ایک خاص عمل کے ساتھ، اور اسی کے اوپر انسان پوری زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حرام کا مال کما کے لوگ ہاسپٹلز بنا رہے ہوتے ہیں، این جی اوز بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس امید پہ ہوتے ہیں کہ شاید ہماری یہ کوئی ایک نیکی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. لیکن یہ سارے کے سارے دھوکے دنیا میں انسانوں کو دیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، اس کا اپنا کرائٹیریا ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. وہ اتنا بے پرواہ ہے کہ دنیا کا کوئی رول اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. میں اکثر مثال دیتا ہوں اس بات کی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ اگر ماں کو اختیار دیا جائے کہ اپنی اولاد کو آگ میں جھونک دے، تو کبھی بھی کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو آگ میں نہیں جھونکے، چاہے وہ کتنی نافرمان ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو آگ میں جھونک دے؟ تو اس کو اینٹی وینم کے طور پہ، میں الزامی جواب کے طور پہ، پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ پھر تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ اگر ہمیں اختیار دیا جائے کہ ہم کسی ایسی عورت کو موت دے دیں کہ جس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، چاہے وہ ہمارے دشمن کی ہی بیوی کیوں نہ ہو، ہمارا دل پسیج جائے گا کہ ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے. ان بچوں کا کیا بنے گا؟ ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے. ستیلی ماں ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے بھی یہ احساسات ہوتے ہیں؟ وہ تو روزانہ سینکڑوں ہزاروں ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو آپ کی ڈاکٹرائن تو فیل ہوگی کہ اگر ماں جو ہے وہ بچے کو نہیں جلا سکتی تو اللہ کیسے کرے گا؟ تو بھائی اس اعتبار سے تو ہمارا دل بھی پسیج جائے کہ ہم کسی ایسی عورت کو موت نہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی ایسا کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ الصمد، کسی کا بہت یہ فیلنگز، احساسات، پسیج جانا، یہ ہماری غلطی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں بالکل آزاد ہے. اور میں اس لیے پنجابی میں بات کرتا ہوں کہ کنو کل لو کڈ لوئے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت ڈٹ ہے. وہ کسی کی دھوس میں نہیں آتا، کسی پہ وہ اس کو ترس نہیں آتا. جب وہ اپنے فیصلے میں آزاد ہے تو کسی چیز سے اس کا دل نہیں پسیجتا. یہ ہماری ایشو ہے، ہماری فکر. اس لیے بالکل اللہ تعالیٰ ہمارا وہ یوم تقوم الساعۃ، اور جب قیامت والے دن یعنی قیامت برپا ہوگی، یبلس المجرمون، مجرمین کی آس ٹوٹ جائے گی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے وہ شریک سفارش کرنے والے جن پہ دنیا میں بھروسہ تھا کہ یہ اللہ سے ہمیں بچا لیں گے. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ خود ہی اپنے شریکوں سے دستبردار بھی ہو جائیں گے، ان کا انکار بھی کریں گے. قرآن حکیم میں یہ بھی آتا ہے کہ جن ہستیوں کو وہ پوج رہے تھے وہ ہستیاں ان کا انکار کر دیں گی، اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ یہ خود ہی ان سے اعلان برات کر دیں گے. جب ان کو پتہ چلے گا کہ حضرت صاحب ہی لینے لگے انہیں، تو اعلان برات ہی کر دینا. دیکھیں نا، اب اگر غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کو غلام احمد قادیانی سب سے آگے نظر آیا دوزخ میں جاتے ہوئے، وہ خود ہی اعلان برات اس سے کریں گے کہ نہیں؟ آٹومیٹکلی کریں گے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ آئیں گے اب دونوں طرف کے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے،
وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فہم فی روضۃ یحبرون، تو وہ پھر ایسی جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے جس میں وہ خوش و خرم ہوں گے، مسرور ہوں گے۔ واما الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بات ماننے سے انکار کیا، اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات نہیں مانی، کفر کیا، انکار کیا، ناشکری کی، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ ایک تو آیات کو جھٹلانا یہ ہے کہ کوئی اللہ کی کتاب پر ایمان ہی نہ لائے، ایک یہ ہے کہ کتاب کو مانتا ہو لیکن کتاب کی نہ مانتا ہو، وہ بھی پریکٹیکلی جھٹلانا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں اس بات کو مانتا ہوں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ عملاً وہ کافر ہے چاہے اعتقاداً مسلمان بھی ہو۔ تو اعتقادی کافر اور عملی کافر کا فرق بھی سمجھے۔ اعتقادی کافر وہ ہے جو بالکل بلیو ہی نہیں رکھتا گاڈ کے اندر، اس کے پیغمبروں کے اندر، اس کی کتابوں کے اندر، اور عملی کافر وہ ہے جو مانتا تو ہے لیکن پریکٹیکلی نہ اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، نہ اس کی کتاب کی، نہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو عملاً وہ بھی کافر ہے۔ اس کے لیے بھی یہ آیات بالکل فٹ ان ہوگی۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور اس نے جھٹلا دیا آخرت میں ہماری ملاقات کو۔ ایک پریکٹیکلی جھٹلانا ہے، ایک ہے اعتقاد میں۔ اعتقاد میں تو شاید کافی لوگ ہوں کہ جو یہ پلی لے لے کے ہم اعتقاد میں تو بات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، لیکن عملاً واقعی ان کے کرتوت ایسے ہیں، اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں پیشی ہونی ہے۔ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ الْمُحْضَرُونَ، تو ایسے لوگوں کو پھر عذاب کے اندر حاضر کر دیا جائے گا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ، پس باقی بیان کرو اللہ کی شام کے وقت، وحین تصبحون، اور صبح کے وقت۔ اب یہ چونکہ مکی صورت ہے لہذا یہاں پر اس باقی بیان کرنے سے مراد اذکار ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس قسم کے اذکار۔ اور بعد میں جب نمازوں کی ٹائمنگ آ گئی تو پھر ظاہر ہے کہ ان اوقات کے اندر ڈیٹم لیول کے اوپر نماز کو فرض کر دیا گیا، یعنی شام کی نماز میں مغرب کی نماز اور ساتھ عشاء کی نماز آ گئی، اور حین تصبحون میں صبح کی نماز آ گئی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمام حمد اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور سپہر کے وقت بھی اور دوپہر کے وقت بھی اس کی پاکی بیان کرو، یعنی عصر کی نماز کا ٹائم اور ظہر کی نماز کا ٹائم، ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، تسبیح بیان کرو۔ اور جب نماز فرض ہوگی پھر ظاہر ان 5 اوقات کے اندر فرض عبادت آ گئی، لیکن پھر بھی ان فرض نمازوں کے ساتھ بھی سنت اذکار رکھ دیے گئے فوراً بعد، اور جس میں تسبیحات فاطمہ جو ہے ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اس کے اندر اللہ کی تسبیح موجود ہے، سبحان اللہ، اللہ کی تحمید بھی موجود ہے، الحمدللہ، اور اسی طریقے سے اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر بھی موجود ہے۔ تو یہ تمام کے تمام سنت اذکار پھر وہ ساتھ اٹیچ کر دیے گئے۔ اور اسی والے سے کہ ہمارے 2 کارڈ بھی ہیں، گرین کارڈ اور بلو کارڈ، میں انہیں کہتا ہوں یہ آخرت کا گرین کارڈ اور آخرت کا بلو کارڈ ہے۔ جس طرح دنیا میں دنیا کا جو گرین کارڈ ہے وہ ورک پرمٹ ہے یورپین یونین کا، اور گرین کارڈ جو ہے وہ امریکہ کی نیشنلٹی ہے، اور بلو کارڈ جو ہے وہ ورک پرمٹ ہے یورپین یونین کا، یورپ میں کام کرنے کے لیے۔ یہ آخرت کا گرین کارڈ اور آخرت کا بلو کارڈ ہے۔ گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے اذکار، اور بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے سنت اذکار۔ میں نے ان پہ بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا جب یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 آئی تھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے 6 مسلسل لیکچر یہاں پہ ریکارڈ کروائے تھے، مسئلہ نمبر 111 ABC، 112 ABC، کم از کم 10 گھنٹے کی وہ گفتگو ہے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ، جہاں پہ میں نے سنت اذکار ڈیٹیل کے ساتھ ان کی ایک ایک ریفرنس کے ساتھ چیزیں بیان کی تھی، ان کے فضائل۔ آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کا محل نہیں ہے، لہذا میں نے اشارتاً یہاں پہ بات کر دی۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے۔ انڈا بظاہر دیکھنے میں مردہ ہوتا ہے، اس میں سے زندہ چوزا نکل آتا ہے۔ ویخرج المیت من الحی، اور وہ مردہ کو نکالتا ہے زندہ میں سے، یعنی مرغی انڈا دیتی ہے۔ یہ ایک بڑی فزیکل مثال ہے ہمارے دیکھنے کی، آبزرویشن کرنے کے اعتبار سے۔
اور اگر ان ڈیپتھ جائیں گے تو وہ انڈا بھی ظاہر ہے کہ مردہ نہیں ہوتا، صرف ظاہر ہے کہ قرآن پاک چونکہ لٹریچر کی بک ہے وہ عام آبزرویشن کے اعتبار سے بات کرتی ہے، اس طریقے سے سائنٹیفک گہرائی میں اتر کے بسا اوقات بات نہیں کی جاتی، کیونکہ لٹریچر کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ یہ سائنس کی کتاب تو نہیں ہے کہ بالکل کنسیپٹ آخری درجے تک کلیئر کیے جائے، تو موٹی موٹی بات ہوتی ہے جو عام پبلک کو سمجھ آ جائے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے زمین کو مرنے کے بعد۔ زمین بالکل مردہ پڑی ہوتی ہے، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اس زمین میں سے جو ہے وہ گھاس نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طریقے سے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ زمین میں سے نکال لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں مثال بتا رہا ہے کہ جیسے زمین مردہ ہوتی ہے اور کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اس زمین میں سے اتنا بڑا درخت بھی نکل سکتا ہے اور اتنی کھیتیاں اور اتنی فصلیں اگ سکتی ہیں اور پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اسی زمین میں سے تمہیں قیامت والے دن اگا کے زندہ کر لے گا۔ اب مسلسل اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، فزیکل فینومینا آف نیچر بڑی ترتیب کے ساتھ التذکیر بآلاء اللہ وہ بیان ہونے جا رہے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے تمہیں مٹی سے، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اس کے بعد تم ایک بشر بن کے اس زمین میں پھیل گئے، یعنی پوری کی پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو آباد کیا۔ ابھی آپ دیکھیں گے یہ بار بار آیت آئے گی، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے۔ یہ جو انداز ہے نا قرآن حکیم میں اور کسی صورت کا نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے اس کے تعارف میں بھی بات کی تھی کہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے اعتبار سے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے اعتبار سے ٹاپ آف دا لسٹ دو صورتیں ہیں، سورۃ النحل اور سورہ الروم جو چل رہی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان سے تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تم میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات بھی رکھتی۔ یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ دنیا میں میاں بیوی سے زیادہ کلوز رشتہ کوئی نہیں ہے، ایون ماں باپ کا رشتہ بھی اولاد کے ساتھ اتنا کلوزنس کا نہیں ہے جو میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ نے رشتہ رکھا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسی لیے اتنے شد و مد کے ساتھ ذکر آیا۔ ماں باپ کی جہاں بھی بات آتی ہے حقوق کی بات آتی ہے، لیکن جہاں مودت کی، محبت کی، گاڑے ایک ریلیشن شپ کی بات آتی ہے تو صرف میاں بیوی کے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں کیا الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس کی عورتیں تمہارے لیے پیدا کی، تمہاری بیویاں، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، یعنی ان کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے، اور تمہارے اور ان کے درمیان محبت اور رحمت، یعنی ایک دوسرے کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عورت جو ہے وہ گھر کا سسٹم چلاتی ہے، اپنے خامند کے لیے قربانی کرتی ہے، خامند جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے اور اولاد کے لیے قربانی کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے معاملات کو رزق کے اعتبار سے مینج کرتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس کے اندر ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، کہ یہ یقین کریں اتنا پرفیکٹ ریلیشن شپ ہے میاں بیوی کا، یہ سب کی سب چیزیں بائی چانس تو نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جو ازدواجی تعلق کی اگر آپ باریکیوں میں جانا شروع کریں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کس لیول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس ریلیشن شپ کی ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، کسی انسان کے یعنی بس میں نہیں چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کو اس اعتبار سے غور کرو کہ یہ خدا نے سارے کام کیے، ہر چیز کے پیچھے خدا ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والی ہر ایک قدرت کی جو چیزیں ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت ہے، ان کے پیچھے گاڈ ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، والوانکم، اور تمہاری رنگوں کا اختلاف۔ یعنی کہ دیکھیں حبشی ہیں وہ کالے کلر کے ہیں، دوسری طرف یورپین ہے وہ بالکل سفید کلر ہے، سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہیں وہ سانولے کلر کے ہیں، اور پھر زبانیں دنیا میں ہزاروں ہیں، ان زبانوں کا اختلاف،
شکلوں کا اختلاف، کلرز کی جو ہے وہ ڈفرنس، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، بے شک اس کے اندر تمام جہان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حقیقت ہے کہ ایک ہی آدم کی اولاد ہے، لیکن آپ دیکھیں کس طریقے سے، یعنی آپ وہ چائنیز کو دیکھیں، انڈونیشینز، ملیشینز، بالکل ان کی ٹپیکل الگ سے شکلیں ہیں۔ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ بالکل الگ سے شکلیں ہیں۔ افریقن کو دیکھیں وہ بالکل الگ سے شکلیں، وہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب کانٹیننٹ کا ایریا کا ہے، یا یہ جو وہ چائنا، جاپان، انڈونیشیا، ملیشیا کے ایریا کے ہیں، اور یہ افریقن ہے۔ بالکل دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا جو فرق رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل، تمہارا رات کے وقت سو جانا، وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور دن کے وقت تمہارا اس کے فضل کو یعنی رزق کو تلاش کرنا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو بات سن لیں، جو بات سنے گا نا اسی پہ بات اثر کرے گی۔ جو کہے گا میں سننی نہیں گل، اس میں تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی کبھی بھی۔ اسی لیے کہا گیا سورۃ الملک میں کہ کافر کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی، اپنی عقل استعمال کی ہوتی، تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس پھٹکار ہو ان دوزخیوں پہ۔ اصل جرم یہ ہے بات کو نہ سننا۔ بھائی یہ سنیں گے تو اندر کوئی دل میں بات داخل ہوگی نا۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے کان ہی بند کیے ہوئے ہیں، میں نے اپنی عقل استعمال نہیں کرنی، کس طریقے سے اس کے اندر کوئی حق بات اتر سکتی ہے؟ نیور، امپاسبل۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، دیکھیں نا یہ بار بار میں نے کہا تھا آیت ریپیٹ ہوگی، اس کی نشانیوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یُریکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوف اور طمع کے ساتھ۔ خوف ہوتا ہے بجلی گرنا پڑے، آج بھی گرتی ہے جب بجلی، تو جنگل کے جنگل ہلاک ہو جاتے ہیں، اور پورے پورے وہ نظر آتش ہو جاتے ہیں، کتنی بلڈنگز جو ہیں وہ تباہ ہوتی ہیں۔ اور طمع کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، آج بھی اکثر زمین جو ہے بارانی ہے، جو بارش کے انتظار پہ، اگر بارش نہ برسے وہاں پہ کوئی فصل نہیں نکل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی بجلی جب چمکتی ہے تو اس میں خوف بھی ہے یہیں پہ گرنا پڑے، اور اس میں لالچ بھی ہے، اس کے اندر ایک طمع بھی موجود ہے، ایک امید بھی ہے کہ اس میں سے بارش نکلے گی اور ہماری فصل جو ہے وہ ہری بھری ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ پوری کی پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ اسی کھیتی باڑی کے اوپر چل رہا ہے۔ آج زمین اگانا بند کر دے، انسانیت مر جائے گی۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ یہ چیزیں اچیو تو نہیں کر سکتے۔ ٹیکنالوجی سے آپ یہ چیزیں اچیو کرتے ہیں اسی ان چیزوں کو، فزیکل فینومینا آف نیچر کو یوز کر کے۔ اگر مٹی اگانا بند کر دے تو کبھی کوئی بیج کسی طریقے سے اگایا جا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی اتارتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس وہ زندہ کر لیتا ہے زمین کو مرنے کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں وَمِنْ آیَاتِهِ سے بات شروع ہوتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ آتا ہے کہ اس میں ہے نشانی عقل والوں کے لیے، اس میں ہے نشانی بات سننے والوں کے لیے، اس میں ہے نشانی سمجھدار لوگوں کے لیے، اس میں ہے نشانی جو غور سے بات سن لیتے ہیں ان کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، آسمان اور زمین کا اس کے حکم سے قائم ہونا، یعنی آسمان و زمین جو قائم ہے، ان کی جو آپ سمجھ لیں ایگزسٹنس، اور پھر اس کا ایک ہارمونی کے ساتھ اسٹیبلش رہنا، یہ اس کی نشانیوں میں سے۔ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض، پھر جب وہ بلائے گا تمہیں اس زمین میں سے، اذا انتم تخرجون، تو پھر تم فوراً باہر نکل آؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بلائے گا کہ سب لوگ زندہ ہو کے میرے حضور حاضر ہو، تو خود بخود مردے جو ہیں وہ قبروں سے زندہ ہوں گے اللہ کے حکم سے، سب کے سب لوگ زندہ ہو کے اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، ہر ایک کا مالک وہ ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور ہر مخلوق اسی کی تابع فرمان ہے۔ انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اس لیے کہ اختیار دیا گیا ہے، ورنہ ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے، بلکہ انسانوں کی بھی کئی چیزیں اس کی حکم کی پابند ہے۔ یہ گردے ہماری مرضی سے چل رہے ہوتے ہیں کیا؟
یہ آنکھیں ہماری مرضی سے کیا جھپک رہی ہوتی ہیں؟ دل ہماری مرضی سے کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یہ سانس اندر باہر آنا کیا ہماری اپنی مرضی سے ہوتا ہے؟ یہ سب کی سب چیزیں فی البدی چل رہی ہوتی ہیں، بغیر اختیار کے چل رہی ہوتی ہیں۔ انسان کی اپنے اندر کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے اور اس طریقے سے چل رہی ہیں، اور مخلوقات باہر جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ڈیسٹنی مقرر کر دی ہے، تقدیر، وہ اس سے ذرا سے بھی حکم عدولی نہیں کر سکتے، اتنے پابند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ان محکم قوانین کے۔ وہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جو پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، یعنی کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود بخشتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہی اس کو دوبارہ لوٹائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ اور یقین جانے یہ اتنی بڑی کوالٹی ہے کہ یہی بہت بڑا ڈفرنس ایک خالق اور مخلوق میں کر دیتی ہے۔ انسان کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقی صلاحیت ہے وہ ایسی یونیک ہے کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی انسان کے پاس بھی ایسی کوئی کمپیٹنسی یا کیپیبلٹی آ سکتی ہے۔ نیور۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اسی کے لیے ہے برتر شان، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ غالب اتنا ہے کہ چسکنے نہ دے کسی کو، لیکن حکمت اس کی ایسی ہے کہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، شاید میری طرف پلٹ ہے، یعنی یہ اس کے ڈھیل دینے والا جو معاملہ ہے یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اب بڑی پیاری مثال آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ مثال بیان فرماتا ہے تمہاری اپنی جانوں میں سے ایک، توحید کے لیے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تم میں سے کوئی یہ گوارا کرے گا کہ تمہارے جو نوکر ہیں وہ تمہارے مال کے اندر جو ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے برابر کے شریک ہو جائیں؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، بالکل برابر کے تم ان کے ساتھ حصہ دار بن جاؤ۔ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، اور پھر تم ان سے بھی ڈرو جیسے آپس میں ایک سٹیٹس کے لوگوں سے تم ڈرتے ہو۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اس طریقے سے اللہ اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان فرما رہا ہے کہ جس طرح تم کبھی یہ گوارا نہیں کرو گے کہ وہ رزق جو تم نے خود نہیں بنایا، ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے، تم اس کے پیدا کرنے والے بھی نہیں ہو، اس رزق کے اندر اپنے نوکروں کو اپنے ہی سٹیٹس کے اوپر لے آؤ، اس لیول پہ کہ جس طرح تم اپنے سٹیٹس کے اور لوگوں کے ساتھ ڈرتے ہو، یہ کوئی میرے سے سٹیٹس میں اوپر نہ ہو جائے، اس طرح تم اپنے غلاموں اور نوکروں سے ڈرنا شروع کر دو، کیا تم یہ گوارا کرو گے؟ نہیں۔ پھر اللہ کے لیے کیسا گوارا کرتے ہو تم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی بھی پرسنالٹی کو اٹھا کے گاڈ کے ساتھ تم جو ہے وہ شریک ٹھہرا دو۔ یہ اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ تو انسان کی انسٹنکٹ کے اندر توحید موجود ہے۔ انسان خود مطلب بڑا سینسٹیو ہے توحید کے معاملے میں، بہت سینسٹیو ہے۔ انسان خود شرک نہیں برداشت کرتا، کبھی نہیں برداشت کرتا اپنی ذات کے لیے، چاہے جائے کہ وہ کسی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ شریک ٹھہرانے کے بارے میں اس کو معاملات سمجھنا ہے کہ یہ شرک کتنا سینسٹیو ایشو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا تم کبھی بھی اپنے غلاموں کو اپنے لیول سٹیٹس پہ لا کر ان کے ساتھ برابری برداشت نہیں کرو گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی کو اپنا نائب بنا لے کہ جی یہ چھوٹا آلیہ ہے، کرتا تو میں ہوں، پیچھے خدا ہی ہے اور آگے یہ کرنے والا ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں۔ اب یہ کلیئر کٹ چیزیں ہیں، اب پھر بھی کسی کو بات سمجھنا ہے تو لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ، اسی لیے وہ کہتے ہیں قرآن حکیم جو ڈائریکٹ پڑھے گا اس کے نظریات وہ نہیں ہوں گے جو سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر لوگوں کے ہیں، یقیناً وہ اپنے ان فرسودہ عقائد کے مقابلے میں تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اور گمراہ آدمی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہدایت کے راستے کو گمراہی سمجھتا ہے اور گمراہی کے راستے کو ہدایت سمجھتا ہے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں گمراہ ہو گیا۔ لیکن اگر وہ سر تسلیم خم کر دے کتاب اللہ کے سامنے تو معاملات بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ تفسیر پڑھیں، ہمارے بزرگوں کے ساتھ
بزرگوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھڑک ہی نہ جائے بتا۔ اس لیے میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ قرآن حکیم کا وہ معنی معتبر ہے جو پہلی دفعہ کوئی کافر پڑھ کے اس میں سے مطلب لے گا نا، وہ معنی اس کا معتبر ہوگا، کیونکہ مسلمان جب مطلب لے رہا ہوگا اس کے تو سامنے پہلے بزرگ بابے ہوں گے، وہ ان کے مطابق سمجھ رہا ہوگا۔ کافر جب پڑھے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تسی الٹے بھی لٹک جاؤ نا، انہوں منوا نہیں سکتے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد۔ وہ کہے گا جی قرآن میں تو واضح لکھا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں۔ لیکن مسلمان جب پڑھے گا وہ کہے گا جی ذاتی ہوتی ہے، تائی ہوتی ہے، مستقل بالذات ہوتی ہے، غیر مستقل بالذات ہوتی ہے، باذن اللہ ہوتی ہے، بغیر باذن اللہ، پتہ نہیں کیا کیا وہ نٹی گٹیز اس کی بیان کرے گا، محدود غیر محدود۔ یہ سارے کیڑے مولویوں نے گھسائے ہوئے ہیں نا قرآن کی تفسیر کے اندر، تو دشمن ہے نہیں کہ یہ قرآن کے تفسیر میں انہوں نے تعریف کر دی ہے۔ قرآن کا صرف ٹیکسٹ محفوظ ہے، تفسیر میں تو بالکل اس طریقے سے علماء یہود کی طرح قرآن حکیم کے اندر انہوں نے تعریف کر دی ہے، تفسیر کے اندر پورا زور لگا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کافر پہلی دفعہ جب قرآن پڑھ کے جو بات سمجھے گا نا، اور صحابہ کرام کیا تھے؟ کافر ہی تھے نا، بعد میں مسلمان ہوئے نا، انہوں نے کافر ہونے کی حیثیت سے ہی پہلے قرآن کو سمجھا نا، تو پھر انہوں نے قرآن کے اوپر ایمان لیا۔ اگر وہ پہلے اپنے سارے نظریات کو اسی طریقے سے رکھتے ہوئے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو کوئی قرآن ان کی زندگی میں جو ہے وہ انقلاب نہ لاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیا نا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس قرآن کے نزول سے پہلے یہ صحابہ جو حضور کے ساتھی ہیں کھلی گمراہی میں تھے، نزول سے پہلے، اور بعد میں دنیا کے امام بن گئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 ہے یہ، اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 2 بھی ریکارڈڈ موجود ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں۔ بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ پیروی کر رہے ہیں ظالم، اہواءہم، اپنی خواہشات نفسانی کی، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ ہی گمراہ کر دے؟ اور اللہ کس کو گمراہ کر رہا ہے؟ جو اپنی نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ یعنی آپ اس کو بتاتے ہیں ابھی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، وہ اپنے فرسودہ خیالات جو پہلے لے کے چل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں 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 نہیں، میں نے تو اس کے مطابق ہی چلنا ہے، میں نے اپنے آپ کو وحی کے سامنے پیش نہیں کرنا، تو ظاہر ہے پھر اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یعنی آخری درجے میں یہی کیا جا سکتا ہے نا، کسی کو کتاب و سنت کے دلائل سامنے رکھے جائیں، اور پھر وہ واضح دلائل بھی دے کے کہ میرا دل نہیں مان رہا، وہ دل نہیں مان رہا ہوتا بیسیکلی، وہ اصل میں جو اس کی گمراہی ہے وہ اس کو بات نہیں ماننے دے رہی ہوتی۔ آخر درجے میں تو آپ یہی کر سکتے ہیں نا، جو جس مکتب فکر سے آپ کو اسی مکتب فکر کا اسے ترجمہ قرآن کا، بخاری مسلم کا دکھا لے، اس سے بڑا تو کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود وہ کہ میرا دل نہیں مان رہا، تو پھر اپنے دل کا علاج کرائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس گمراہی سے نکالے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ وما لہم من ناصرین، اور پھر ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ یکسو کر لیں، پوری یکسوئی کے ساتھ اس دین کے لیے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت کے دین کو جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس فطرت کے مطابق پیدا کیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو فطرت پہ پیدا کرتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مسئلہ تقدیر پہ میں بڑی ڈیٹیل سے 6.5 گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں، مسئلہ نمبر 103 104 ABC 4 لیکچرز ہیں، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی خلقت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کی ایک سنت ہے، لیکن بعد میں پھر جب اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے پھر خود لوگ اپنے اوپر امپلیمنٹیشن کر لیتے ہیں گمراہ کن نظریات کی۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا راستہ اللہ کا دین جو ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں، بات سمجھنا جو نہیں چاہتے۔ منیبین الیہ، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف اور رجوع لاؤ، واتقوا، اور اس کا تقوی اختیار کرو، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو، ولا تکونوا من المشرکین، اور دیکھو مشرکین میں شامل نہ ہو۔ یعنی شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔
صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. کتنے واضح الفاظ ہیں. رجوع لاؤ اس کی طرف، تقوی اختیار کرو، نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، اور دیکھو مشرکوں میں شامل نہ ہو. یہ مشرک کا کام ہے کہ وہ گاڈ کو رسپانس نہ کرے. مؤمن سر تسلیم خم کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرتا ہے. من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے اپنے دین کو پارا پارا کر دیا. وکانوا شیعا، اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. ہر ایک نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی نشانی رکھی ہوئی ہے. یعنی یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں یہودیوں کا ایک خاص عقیدہ تھا کہ وی آر چوزن پیپل آف لارڈ، ہم خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں، بنی اسرائیل ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں پھینکا بھی تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے الٹیمیٹلی نکال ہی جائے. عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے سولی چڑھ چکے ہیں. تو ہر ایک نے اپنی وشفل تھنکنگز رکھی ہوئی تھی، من مانی خواہشات، اور وہ اس پہ خوش ہیں. اور یہاں پہ بھی یہ ہے. اسی آیت کے کانٹیکس میں تو میں نے وہ 5 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرا دیا سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر، 100 سوالات، مسئلہ نمبر 157A اور B. اس میں نے یہ آیت قرآن حکیم میں 3-4 دفعہ یہ ریپیٹ ہوئی ہے. اور سورۃ المؤمنون میں اس کا کلائمیکس ہے کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، نبیوں کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے دین کو پارا پارا کر دیا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ اس بات پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. کوئی کہہ رہا ہے ہمارے پاس توحید ہے، بس توحید اصل چیز ہے. کوئی کہتا ہے ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہے، بس یہ اصل چیز ہے، باقی چیزوں پہ کمپرومائز ہو جائے گا. وہ کہتا ہے جی صحابہ کی جو عقیدت ہے یہ اصل چیز ہے. کوئی کہتا ہے جی عشق رسول اور میلاد منانا یہ اصل دین ہے. تو سب نے کچھ نہ کچھ جزیات کے اندر دین پکڑا ہوا ہے. اس امت کے اندر بھی یہی حالت ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اور جب ہم انسان کو چھوتے ہیں ضر، تکلیف کے ساتھ، دعوا ربهم منیبین الیہ، تو وہ پھر اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے پکارنا شروع کر دیتے ہو تم. ثم اذا اذاقهم منہ، پھر جب وہ تمہاری فریاد سن کے چکھاتا ہے تمہیں، منہ رحمتن، اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو تمہیں میں سے ایسا گروہ بھی ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے. یعنی وہ اولاد خدا نے دینی ہوتی ہے، لیکن جب وہ اولاد ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جی میں فلاں مزار پہ گیا تھا، میں فلاں جگہ میں نے منت مانی تھی تو یہ ہو گیا. اس کے بعد وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ تم کفر کرو اس نعمت پہ جو ہم نے تمہیں دی ہے. فَتَمَتَّعُوا، بس اے ناشکرو یہ دنیا کا جو مال ہے اس سے نفع اٹھا لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں انجام معلوم ہو جائے گا. یعنی لوگ اتنی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جی وہ جی یہ بزرگوں کی وجہ سے ہو گیا، بزرگوں نے یہ دے دیا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو بزرگ کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، مطلب وہ تو فزیکلی تو ہم کوئی آبزرویشن نہیں آپ کو رکھ سکتے. میں نے پہلے بھی یہ چیلنج میرا ایک چلا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر کہ دنیا کے سارے زندہ اور مردہ بزرگ مل کے کسی ایک بچے کے ختنے کر کے بتا، نگاہ مار کے یا کرامت کے ذریعے بغیر بلیڈ استعمال کی. کہتے ہیں بزرگ تو پتہ نہیں جو بائی پاس آپریشن کر لیتے ہیں، جو مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں، جو لوگوں کو جن کی اولاد نہیں ہو رہی ان کو اولاد دے دیتے ہیں. اتنے بڑے بڑے کام کو چھوٹا کام نہیں ہوتا انہیں کو نظر آ جانا ہے نا. باقی تو پتہ ہی نہیں ہے نا. آپ کہیں گے کہ انہوں نے دیا، ہم کہیں گے خدا نے دیا. کاؤنٹر ویریفیکیشن کوئی نہیں ہے دنیا میں. جس چیز کی کاؤنٹر ویریفیکیشن نہیں ہے پھر آپ کو کوئی ایسی مثال لانی پڑے گی اس کو کاؤنٹر ویریفائی کرے. وہ خطروں والی میں نے مثال کہ لیں سارے بزرگ جتنے زندہ ہیں، زندہ کے بارے میں بھی دعوے ہیں نا جی. وہ کہتے ہیں جی زمین اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوتی، جو اولیاء سے، اولیاء کہتے ہیں اولیاء اللہ کا تو اللہ کو پتہ، اولیاء سے تو اولیاء سارے اکٹھے کر لیں، ختنہ کر کے بتائیں کسی کا. تو وہ جب یہ میں مثال سامنے رکھتا ہوں تو خود ہی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو ہی پتہ چل جاتا ہے یار یہ کام تو نہیں ہو سکتا. جیسے کہ وہ سورہ الانبیاء میں آتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کے سر اتار کے تو بڑے بت کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا، اور پھر جب بعد میں میٹنگ کال کی کافروں نے، وہ پورا واقعہ آتا ہے سورۃ الانبیاء کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ ادھر ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے ابراہیم، ایک نوجوان ہے. نوجوان ہی کام کرتے ہیں، بوڑھوں کے لیے مشکل ہوتی ہے ہدایت، بڈھی ہڈیاں نہیں چینج ہوتی الا ماشاء اللہ. تو ایک نوجوان ہے ابراہیم جس کا نام ہے، اس کو ہم نے سنا تھا وہ ہمارے بتوں کا بڑا گستاخ ہے، بلاؤ اس کو. یہ پورا واقعہ سورۃ الانبیاء کے اندر ہے.
تو پیش کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، ہاں جی تم نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اور توریہ کر دیا کہ بڑا ان سے جو طاقتور ہے، اور ان کو یہ ٹانٹ کیا کہ یہ جو بڑا بت جس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہے اس نے کیا ہوگا، اور اصل بات یہ کی کہ میں جو ان سے زیادہ طاقتور ہوں اس نے کیا۔ تو اس کو کہتے ہیں توریہ کرنا، یعنی بات بھی ایسا جملہ ہو جس میں جھوٹ والا شائبہ بھی نہ ہو۔ تو وہ پھر آپس میں مشورہ کرنے لگ پڑے، تو ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھ لو کس نے توڑے۔ تو وہ آپس میں انہوں نے سر جھکا لیے اور انہوں نے کہا ابراہیم تمہیں پتہ یہ تو بولتے نہیں۔ تو ان کا اف لکم، تم پہ بھی تف، تمہارے سارے بزرگوں کے اوپر تف ہے، ان ہستیوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کی پکار۔ ان کا پھر تیرا علاج کر لیتے ہیں، اس کو آگ میں جلا دو۔ یعنی بات ماننے کی بجائے کہا کہ اسے آگ میں جلا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو جب بات نہ ماننی ہو پھر اس قسم کی انسان جو ہے وہ لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ تاکہ تم ناشکری کرو، برت لو پھر جو کچھ برتنا ہے، ان قریب تمہیں انجام معلوم ہو جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ فہو یتکلم، کہ وہ گواہی دیتی ہو بما کانوا بہ یشرکون، ان کے شرک کی۔ اللہ تعالیٰ مانتا ہے کوئی ان کے پاس کتابی دلیل ہے، کوئی اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے کہ جن ہستیوں کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نائبین ہیں، لے کے آئیں کدھر دلیل موجود ہے؟ اسی لیے پھر وہ کہتے ہیں جی وہ علم دو نے، ایک کتاباں کا علم ہے تو ایک سینہ بسینہ آتا ہے۔ یہ خود ان کا یہ یعنی ماننا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو دین یہ آپ کو بتا رہے ہیں وہ کتابوں میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اس لیے پہلے ہی وہ شکست تعلیم کر لیتے ہیں نا، تسلیم کر لیتے ہیں نا کہ بھئی کتاب علم و بس کریو یار، علمی گل نہ کرنا۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں پھر ہماری تو مجبوری ہے، کیونکہ ہم جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں وہ تو ہمیں شخصیات کے حوالے کر کے نہیں گیا، وہ تو کہہ کے گیا میں تمہیں کتاب اللہ اور سنت کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اس نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر عمر عثمان و علی کو پکڑ لینا، یہ بھی نہیں بولا، ڈائریکٹلی بائی نیم تو مینشن نہیں کیا۔ ہاں پولیٹیکلی ضرور بات کی کہ خلفائے راشدین کی اطاعت کرنا، لیکن خلفائے راشدین بھی تو آج زندہ کوئی نہیں ہے، کتاب اللہ اور سنت چھوڑی امت کی۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ ایک سینہ بسینہ بھی پیرلل میں کوئی دین آتا ہے۔ یہ پیرلل میں جو ان کا فراڈ تھا نا، مسئلہ نمبر 55A کے اندر میں نے سارے کے سارے ان کا کچا چٹا جتنے جھوٹے دلائل تھے علم لدنی کے حوالے سے، مسئلہ نمبر 55A ہے، علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ جو کتاب و سنت سے یہ جھوٹے دلائل پیش کرتے تھے نا، وہ میں نے الحمدللہ ان کے نلیفائی کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جی بس یہ تو اصل میں وہ جو دیکھ لیتا ہے وہ یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، یہ ساری کے سارے جھوٹے کلیم ہیں ان کے، اور انہوں نے پورا پیرلل میں ایک دین ڈیوائز کر دیا ہوا ہے کتاب و سنت کے خلاف۔ آپ سے فرما رہے ہیں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جو دین کتاب و سنت میں موجود ہے نہیں ہے وہ پھر کم از کم دین اسلام نہیں ہے۔ آپ اس کو دین تصوف کا نام دے دیں، اسے دین طریقت کا نام دے دیں، اور کوئی اسلام کا نام نہ پھر اس کے اوپر بولیں، یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے۔ اور پھر ہمیں کسی کی دھونس نہ لگائیں۔ دیکھیں میں آپ کو اگر کوئی دھونس لگاؤں گا، آپ کیا میرے ملازم ہے کہ میں آپ پہ کوئی دھونس لگاؤں؟ میں آپ کو صرف ایک چیز کی دھونس لگا سکتا ہوں کہ جن پرسنالٹیز کے سامنے آپ بھی ملازم کی حیثیت سے ہیں اور میں بھی ملازم کی حیثیت سے ہوں، اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹیز ہیں، میں آپ کو اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات کی بنیاد میں دھونس ضرور لگا سکتا ہوں کہ دیکھو تم نے بھی اس کو پیغمبر مانا ہے، میں نے بھی مانا ہے، یہ اس کا حکم ہے، تم غلط کر رہے ہو، یہ دوست تو ٹھیک ہے، لیکن میں نہ پیغمبر کا حوالہ دوں نہ گاڈ کا حوالہ دوں، میں اپنے بزرگ بابوں کا جو میرے ہی چندوں کے اوپر پل رہے ہیں ان کا حوالہ دے کے میں دھون چڑھاؤں آپ کے اوپر۔ تو اللہ نے بدل اسی کے سمجھنا ہے، اسی کہنا جناب اپنے بوجھے جو رکھو، ٹھیک ہے نا جناب۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں کسی نے دھونس لگانی ہے نا، ہمیں وہ دھونس لگائے جو ہم پہ لگتی ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تھا، اگر آپ ان کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں تو آپ کی دھونس کوئی نہیں۔ آپ جن ہستیوں کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، ہم تو ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ان کا نام بھی کتاب و سنت کے مقابلے پہ لے کے کتاب و سنت کو نیچے کرنے کی کوشش کریں، چاہیے کہ ہم ان کو بڑا سمجھ لیں۔ وہ آپ کے نزدیک بڑے ہیں نا، جس طرح بابا گرو نانک سکھوں کے نزدیک بڑا ہوگا، یقیناً بہت بڑی پرسنالٹی ہوگی، لیکن ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے سامنے لوگ نام لیتے رہے۔ اسی طریقے سے فرقوں کے بزرگوں کے ہمیں کس چیز کی دھونس؟ ہمیں دھونس لگانی ہے تو کہیں کہ کتاب اللہ میں لکھا ہے، سنت میں لکھا ہے، پھر آپ دھونس لگا سکتے ہیں، ادروائز پھر آپ ہم سے بات بھی نہ کریں، کیونکہ جب ہمارا اور آپ کا رشتہ قائم ہی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، یہ بائنڈنگ فیکٹر تو یہی تھا نا
جب آپ نے بائنڈنگ فیکٹر ہی ختم کر دیا تو اللہ نے کرو کر ہی جاؤ، اپنا کام کرو جا کے، ہمیں کس چیز کی آپ دعوت دیں گے؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یعنی ہر چیز کے اندر چیزیں چھپی ہوئی ہیں اگر انسان اس کو ایکسپلور کرے. تو اللہ فرماتا ہے کوئی دلیل ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ سے نازل ہوئی بھی. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں وہ خوب پھولے نہیں سماتا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ہم اسے کوئی تکلیف دیتے ہیں بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو آگے اس نے بھیجے ہیں، اذا ہم یقنطون، تو وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. اب یہ دو فارم ہو سکتی ہیں، یا تو انسان کے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف بھیجتا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ اس کو سزا دے رہا ہوتا ہے، نہیں، اس کی تاکہ گناہ جو ہے وہ دھل جائے. اور یا پھر اس لیے تکلیف آتی ہے کہ خدا کی طرف متوجہ ہو جائے انسان. بعض کا تکلیف سے بغیر سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے، انسان کو کبھی گمان بھی نہیں آتا کہ اسی کے چلانے سے چل رہا ہے. جیسے ہی تکلیف آتی ہے پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب تکلیف آتی ہے بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھلا کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات کو مانے. تو رزق کا بڑھ جانا، یہ کم ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن ڈیسیژنز ہیں. اس کے ساتھ قطعاً کسی کی بزرگی کا ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ورنہ اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ وقت کے سب سے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے بالکل اس کے الٹ، سوائے چند ایک پیغمبروں کے وہ اپنے زمانے کے غریب ترین لوگ ہوتے ہیں اور فاقوں میں زندگی ان کی ٹل ان کی ڈیتھ تک گزرتی ہے. تو یہ رزق کا بڑھنا یا کم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن ڈیسیژن ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کر. وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور دو اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق، والمسکین اور مساکین کو، وابن السبیل اور مسافروں کو بھی. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اس میں خیر ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، یعنی جنہیں یہ یقین ہے ہمیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، وہی پھر اللہ کے لیے جیب ڈھیلی کرے گا نا، ورنہ جیب کون ڈھیلی کر سکتا ہے؟ یا پھر وہ لوگوں سے کوئی عزت کروانا چاہے اور وہ اللہ کے حضور زیرو سے ملٹی پلائی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہونے والے ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَا، یہ بڑی اہم آیت آ رہی ہے 39 اور 40، یہ بالکل ابتدائی آیات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے سود کی مذمت کی ہے. سود کو حرام نہیں کیا تھا، صرف مذمت کی تھی. جیسے شراب بھی 4 اسٹیٹس میں حرام ہوئی ہے، یہاں پہ صرف اس کی مذمت بیان کی گئی تھی، حرام قرار نہیں دیا گیا، بتایا گیا کہ اس سے بہتر کام کچھ اور ہے. اور جو تم دیتے ہو من ربا لیربوا فی اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو سود پہ قرضہ دیتے ہو، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے حضور کوئی نہیں بڑھتا. بظاہر تمہارا مال ضرور بڑھ جائے گا لیکن اللہ کے حضور وہ نہیں بڑھے گا. وما آتیتم من زکات، لیکن جو تم زکات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، فاولئک هم المضعفون، تو ایسے وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا کر لیتے ہیں، یعنی اللہ کے ڈیوائن بینک میں وہ سٹور ہو جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو، اصل میں مال وہ بڑھ رہا ہے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے، انسان کے 3 دوست ہیں، 2 واپس آ جاتے ہیں، ایک قبر میں اس کے ساتھ جاتے ہیں. واپس کون آتے ہیں؟ اس کا مال اور اس کے رشتہ دار، اور قبر تک کیا جاتے ہیں؟ اعمال. اعمال وہ جو اس نے اپنی زندگی کے اندر آگے بھیج دی. بخاری و مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے پہن کے بسیدہ کر لیا، یعنی کپڑے کھا کے ہضم کر لیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا، وہ انسان کا مال ہے. باقی مرنے کے بعد جو کچھ بچ گیا وہ اس کے ورثاء کا مال ہے. یعنی جو آگے آپ سٹور کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے کئی گنا اس کا بدلہ قیامت کے دن لینے کے لیے، اصل میں وہ مال ہے. اور وہ ڈیٹم لیول پہ فرض کر دیا گیا زکوٰۃ کی فارم میں، اور یہ کم از کم ہے 40واں حصہ، 2.5% یا 40واں حصہ، زیادہ آپ جتنا مرضی دیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں پلان کر رہا ہوں کچھ عرصے تک، 3-4 مہینے شاید اور لگ جائیں، اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ اس کے اعتبار سے، اور جو اس وقت جتنے بھی ایشوز چل رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر،
بینکنگ سے ریلیٹڈ، فائنانس سے ریلیٹڈ جو ریلیجن کی کیا گائیڈ لائنز ہیں اور پریکٹیکلی اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر انشاءاللہ ڈیٹیل سے کبھی جب یہ تیاری مکمل ہو جائے گی کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے بعد تو پھر انشاءاللہ اس کو آن ایئر کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، اور پھر اسی نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم، کیا ان شریکوں کو جو تم نے اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی کسی کی کمپیٹنسی ہے، کسی کی یہ اہلیت اور قابلیت ہے، من یفعل من ذالکم، کہ اس طرح کا کوئی کام کر کے دکھا سکے کہ وہ رزق بھی دے، وہ زندہ بھی کرے، وہ موت بھی دے اور دوبارہ سے زندہ بھی کر لے؟ سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ، وتعالی عما یشرکون، اور اس کی شان بہت بلند ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی یہ اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو بار بار توحید کی اور یہ کہتا ہے کہ ساری کیپیبلٹیز میرے پاس ہیں، کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز ٹیک پہ لگی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے لوگوں کے شرک سے، یعنی شرک کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تمام جن و انس اگر اس نافرمان شخص کی مانند ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نافرمان ہے، اللہ کی شان کو کم نہیں کر سکتے، اور تمام جن و انس اگر اس نیک شخص کی مانند ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہے، تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تو بے پرواہ ہے، اور اس لیے آپ دیکھیں وہ سورہ الصافات کی آخری آیات ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وہ بھی یہی ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے میرا رب عزت والا ان تمام برائیوں سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی یہ برائی منسوب کرنا ہے نا، کہ اللہ کو کبھی گھٹا کے مخلوق کے لیول پہ لے آنا، یا مخلوق کو بڑھا کے اس کے لیول پہ لے آنا، یا اس کے لیے بیٹے تجویز کرنا، بیٹیاں تجویز کرنا، اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ پاک ہے ان تمام برائیوں سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتی ہو رسولوں پر جنہوں نے سچی توحید لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی سارے جہانوں کا مالک وہ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس کے ساتھ کوئی شرک بھی کرے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس یہیں پہ انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو اب کنکلوڈ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔